کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری اس امن کا احترام کیا جائے. ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے اور 2 دن کے اندر ان سے استعفا لینا ہے اور اگر نہیں دیا تو پھر ہم نے یہاں مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے. ورنہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں جا کر وزیر اعظم کو خود گرفتار کر لیں. جو سیاسی یتیم جمع ہو گئے ہیں، جو سیاست کا 12th مین ان کو اکسا رہا ہے کہ میں کوئی استعفیٰ لے کے جاؤں گا، جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے. ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بھجوا دیں گے آپ کے لیے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو NRO نہیں ملے گا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں کیا بات کریں گے؟ آزادی مارچ کی بات کریں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں گے. وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے آج وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ دینے کے لیے 2 روز کی مہلت دی ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے حکومت پہ شدید تنقید کی. انہوں نے کہا معیشت کا برا حال ہے، سیاست پہ بھی بات کی، گورننس، مذہب، خارجہ امور، میڈیا ریگولیشن، کوئی موضوع انہوں نے چھوڑا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ 2 دن دیتے ہیں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے. اگلے پیر تک کی مہلت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کا استعفیٰ نہ آیا تو اس کی صورت میں ان کا جو اگلا لاہے عمل ہوگا وہ تب طے کریں گے یا تب بتائیں گے. وضاحت انہوں نے نہیں کی، مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مارچ کے شرکا کے ساتھ مل کے وہ ایک اہم فیصلہ کریں گے. اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آزادی مارچ سے خطاب کیا اور انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، مگر انہوں نے کوئی ڈیڈ لائنز نہیں دی ہیں. سچ میڈیا اطلاعات اب یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے 2 روزہ الٹیمیٹم کے بعد حکومتی جو ٹیم ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے، اس نے باضابطہ طور پہ رابطہ کیا ہے رہبر کمیٹی کے ساتھ، اکرم درانی صاحب کے ساتھ، اور ان سے یہ بات کی ہے کہ آگے کی کوئی ڈسکشنز بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو یہ بھی یاد دلایا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے اس نے یہ کمٹمنٹس کی تھیں کہ جس جگہ پہ وہ جلسہ کر رہے ہیں وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے اور ان کا جو جلسہ ہے اس سے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہم اس طرح کا ایک دھرنا دیکھ رہے ہیں. اب تو خیر عادت ہی ہو گئی ہے اس شہر کو دھرنوں کی. 2009 میں بھی ہوا، 2014 میں بھی ہوا اور پھر 2017 میں بھی دیکھا. 2014 کا دھرنا جو ہے وہ آج کل بہت لوگوں کو یاد آ رہا ہے کیونکہ تب وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، اس وقت وہ ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تب کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے وہ استعفیٰ مانگ رہے تھے. آج ان سے کوئی استعفیٰ مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. کیا یہ اب ایک روایت بن گئی ہے ہماری سیاست میں؟ کیا 2014 اور 2019 میں کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ صرف چہرے جو ہے وہ تبدیل ہوئے اور تبدیل بھی صرف اتنے ہوئے اس طرح ہوئے کہ they've changed places. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اویس توحید صاحب جو سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں، اور تھوڑے دنوں اب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن بھی کریں مظہر عباس صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار. ویلکم ٹو دا شو اویس صاحب. اویس صاحب، واٹ ڈز دا مولانا وانٹ؟ آپ کے خیال میں ان کو کیا چاہیے 2 دن کے بعد؟ کیا اگر استعفیٰ تو آئے گا نہیں کیونکہ حکومت نے تو انکار کر دیا ہے، وزیر اعظم صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تو کیا وہ سچ مچ اب ہم ایک ریڈ زون کی طرف وہ مارچ کریں گے، کوئی شور شرابہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا؟ چاہتے کیا ہے اس وقت؟ تو تھریٹ پرسپشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں سیاسی طور پہ. مولانا حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، حکومت کے معاہدے کا پاس نہیں کرنا چاہتے، حکومت کو ماننا نہیں چاہتے. جی سر، ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF کی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم کامران صاحب. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کامران صاحب، اویس توحید صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بس ہم آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو چاہیے کیا؟ 2 دن کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہمیں اب بھی ان کا ریزگنیشن چاہیے، 2 دن کے بعد بھی ریزگنیشن چاہیے ہوگا، اور 2 دن تک شاید جو ہے نا بات مولانا صاحب کے کنٹرول میں ہو، اس کے بعد بات مولانا کے کنٹرول سے بھی نکل جائے گا.
कामरान साहब, इसका क्या मतलब है कि मौलाना साहब के कंट्रोल से बात निकल जाएगी? आप क्या ये कह रहे हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं धरने में, जो कारकुन आए हुए हैं, वो शहर के ऊपर धावा बोल देंगे? शहर के ऊपर क्यों दावा बोलेंगे? हम पब्लिक के साथ कोई, उनके साथ तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, प्रॉब्लम उनके साथ है। जिनके लिए चोरी हुआ उनके साथ है। तो सर कैसे आप उनको फिर कन्विंस करेंगे 2 दिन के बाद कि इलेक्शन जो चोरी हुआ है उसके बारे में वो कुछ करें? देखिए, कन्विंस होना तो जो चोरों का काम है या चौकीदारों का काम है, वो अगर कन्विंस हो जाते हैं और वो उस बात को अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ठीक है। वरना फिर जो है ना, जिनकी चोरी हुई है फिर वो जाने, फिर उनका काम जाने। नहीं सर, तो कुछ तो आप बताएं ना कि आप क्या फिर कंटेनर से उतर के घर चले जाएंगे और कारकुनों को छोड़ देंगे कि वो खुद फैसला करें कि उन्होंने किस तरह ये मसला हल करना है, चोरों से निपटना है? बाज़ ये भी होता है, कारकुन जो है ना वो लीड ले लेते हैं, तो ये ना हो कि कारकुन लीड लेना शुरू कर दें। नहीं सर, बाज औकात क्या मतलब, क्या आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप छोड़ देंगे कारकुन को? क्या आप उनको फैसला करने देंगे कि वो जो मर्जी करना चाहते हैं करें? एक डिमांड तो मुसलसल आ रही है ना, वो डिमांड आपने भी सुन रही होगी, बाकी मीडिया ने भी सुन ली होगी, तो फिर मुमकिन है कि बाद जो है ना वो फिर हाथ से निकल जाए हमारे। सर किस तरह हाथ से निकलेगी? देखिए, जब प्रेशर बढ़ जाता है, जब बाज़ औक़ात जो है ना वो लीडर्स जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, मौलाना साहब की अब तक मामला उनके हाथ में, मगर इसके साथ साथ जो है ना डिमांड्स आ रही हैं, साथियों की डिमांड्स आ रही हैं, तो देखते हैं क्या डिमांड्स आ रही हैं सर? डिमांड आ रही है, रेजिग्नेशन के लिए आ रही है, आगे जाने के लिए आ रही है। इसके बाद क्या होता है? आगे किस तरफ जाने के लिए आ रही हैं सर? लोग तो डी चौक भी जाना चाहते हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाना चाहते हैं। और सर जो आपने मुआहिदा किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्या आप लोग H9 से आगे नहीं जाएंगे? जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ज़िली जमात के साथ है, अगर उनके हाथ से बात निकल गई तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम दुरानी, सॉरी कामरान मुर्तजा साहब, आपने हमसे बात की। कि जो हम और आप बात कर रहे थे कि थ्रेट परसेप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और थ्रेट परसेप्शन दिखा रहे कि एक साइजेबल क्राउड, मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका पावर शो तो कर लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी खोई हुई जो सियासी साख थी उसका रिवाइवल भी कर दिया, उनके जो सर्वाइवल का मसला था वो भी हो गया, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक आइसोलेशन में देखते हुए, एक मुसीबत और मजबूरियों में घिरी हुई पार्टीज को देखते हुए उन्होंने एक मरकजी हैसियत अपने आप की मनवाई है। ये तो बात हकीकत है, लेकिन जो क्राउड है वो खालिसतन मदारिस के निज़ाम का क्राउड है, वो खालिसतन JUI का क्राउड है, वो रजाकार फोर्स है जिसको मैं और आप डंडा बरदार फोर्स कहते हैं। थ्रेट परसेप्शन के साथ चलते हैं। मैं जो बात कर रहा था कि हुकूमत से मुआहिदा नहीं करना चाहते, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट से नाला भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो समझते हैं मौलाना करेंगे रेड जोन को और PM को, नाला वो इस्टेब्लिशमेंट से। जी देखिए, आज भी उन्होंने क्या कहा, आज भी उन्होंने कहा कि इदारों से हम तसादुम नहीं चाहते, इदारों को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं, और 2 दिन का जो वक्त है उसमें हम देखेंगे कि इदारे जो हैं, कहीं इदारों की जो तारीफ है वो हमें किसी और तरीके से ना करनी पड़े। वैसा जो आज अकरम साहब ने भी बात की है और इससे पहले भी जो इनके लीडर्स आप सुनते रही हो, जी सॉरी कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की, इससे पहले भी रेबर कमेटी को तो उन्होंने बिल्डोज कर दिया। रेबर कमेटी से तो उन्होंने पहले भी नहीं पूछा। बिल्डोज कर सर आपको ये नहीं लगता कि इन सबको कुछ पता नहीं है कि 2 दिन के बाद क्या होने वाले? जिस तरह की ये बात करें, इट्स सो वेग कि कभी कभी ये लगता है कि जैसे ये भी यूं ही बात करें, इनको भी नहीं पता कि मौलाना साहब ने क्या प्लान किया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपनी जो भी डील करना चाहते हैं, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनकी सियासी तनाई का जो वजह बनी थी वो एस्टैब्लिशमेंट बनी थी 2013 से, जब PTI के हाथों उनको खिफत का सामना उठाना पड़ा था, ह्यूमिलिएशन का सामना उठाना पड़ा था। तो एक तो जाती परखाश है, दूसरा वो एस्टैब्लिशमेंट को समझते हैं कि वहां से उनको कॉर्नर किया गया है और PTI को उन्होंने सपोर्ट किया। इस वजह से अरफा मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो सीने से अपने कार्ड्स निकाल के चल रहे हैं, उनको ये खुद भी नहीं पता। वो इस जब थ्रेट परसेप्शन के साथ आगे जाएंगे तो एक तारीख गली में ले जाना चाह रहे हैं। वो जब जाहिर बात है अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब डिमांड्स आपके क्लियर नहीं होंगे, जब एम्बिग्यूटी इतनी होगी, भाम होगी, धुंधली तस्वीर होगी अरफा, तो इसका मतलब यह है कि एक वो तारीख गली में दाखिल होना चाह रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बहुत एहतियात से कदम रखना चाह रही है, उनको भी पता है कि ये आग का दायरा बना रहे हैं, बन सकता है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी वो उसी तारीख गली में लेकर आना चाहिए। इसका मतलब यह है
کہ کہیں نہ کہیں بنگ گلی میں یہ سیاست جائے گی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈیمانڈز نہیں میٹ کرتے. اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ ہے کہ استعفیٰ نہیں جی مظہر صاحب، آپ نے اویس توحید صاحب بات سنی، یہ تو بہت ایک کس کو کہتے ہیں نا گلومی پکچر پینٹ کریں. یہ تو کہہ رہے ہیں بس تاریخ گلی میں لے کے جا رہے ہیں سیاست کو مولانا فضل الرحمان صاحب. شکریہ عارفہ. دیکھیے یہ لڑائی ہی مولانا ورسز عمران خان ہے. اس میں باقی جو لوگ ہیں وہ بالکل اگر آپ اسٹیج پہ اٹھا کے دیکھیں تو رائٹ لیفٹ پیچھے جو بھی لوگ تھے ان سے تو مولانا شروع میں کہتے تھے کہ آپ ساتھ چلے. مولانا کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پہ ایجنڈا کیا ہے مظہر صاحب؟ یہی سوال میں بار بار اویس صاحب سے بھی پوچھ رہی ہوں. ایجنڈا ان کا عمران خان کو ہٹانا ہے. ان کا ایجنڈا عمران خان ہے. آپ عمران خان کی بھی تقاریر دیکھیں، آج بھی سن لیں. عمران خان کا ایجنڈا مولانا فضل الرحمان ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان کو جب وہ ایڈریس کرتے ہیں تو وہ بڑے مختلف انداز میں کرتے ہیں. آپ ان کی جتنی تقاریر اٹھا لیں کہ دیگر سیاستدانوں کے مقابلے میں جب وہ مولانا کو ایڈریس کرتے ہیں تو وہ بڑے ڈیفرنٹ انداز میں کرتے ہیں، اور وہی چیز میرا خیال ہے وجہ تنازع بنی ہے اور وہ بڑھ گئی ہے. اب جو کراؤڈ آیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان لے کر آئے ہیں. اب اس میں باقی آپ ایڈیشنل کر دیں، چند ہزار لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے بھی آئے ہیں. پیپلز پارٹی کی مجھے بہت ویزیبل پریزنس نہیں نظر آ رہی تھی، ضرور ہے بلاول بھٹو. پیپلز پارٹی گارڈڈ بھی ہے، لیکن جب آپ اسٹیج پر ہیں اور اسٹیج کے بعد اب جو بھی لائعمل ہوگا اس میں یا تو آپ پل آؤٹ کریں گے یا آپ ان کے ساتھ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظار کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم تو مولانا کے ساتھ نہیں تھے. اب مولانا کا جو بھی ایکشن ہوگا وہ جوائنٹ اپوزیشن کا ہی ایکشن ہے. چلیں یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین جب سے واپس آئیں گے تو ہم اویس توحید صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جعلی حکومت سے جان چھڑانی چاہیے. تبدیلی وہ نہیں تھی، تبدیلی یہ ہے. تبدیلی آئے گی. میں آپ سب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، متحد اپوزیشن جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جمہوری قدم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم مل کر اس کٹپتلی وزیر اعظم کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اویس توحید صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے. اویس صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے جب مولانا صاحب مذہب کے ایشو پہ آئے نا اپنی سپیچ میں. ذرا وہ پیچھے ویسے ہی ہٹے ہوئے تھے، پھر ان کے کوئی ایکسپریشنز چینج ہوئے. شہباز شریف صاحب نے تو بالکل ہی گیسٹ اپیئرنس دی. سو دا کوشچن آئی ایم لیڈنگ اپ ٹو از کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آج جلسے میں تو آئے ہیں مگر بڑی ریلکٹنٹلی آئے ہیں. یہ آگے اب کتنا ساتھ دیں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک کتنا بڑا ایک آئرنی ہے، آئرنی آف آئرنی. جی سوری اویس صاحب، اسد عمر صاحب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم اسد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اسد صاحب، اب حکومت کا کیا رد عمل ہوگا ناؤ دیٹ مولانا ہیز تھرون ڈاؤن دا گانٹلیٹ ایز دے سے ان انگلش؟ نہیں، ابھی تو فی الحال تو کوئی گانٹلیٹ نہیں پھینکا. اچھا. انہوں نے وہ بہت ہی اپنے انہوں نے سفید جھنڈی بھی نہیں لہرائی انہوں نے سر. نہیں کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنے صرف تجربہ کار اور دیرک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ ان کا جو پلان اے تھا وہ پلان اے تو نہیں ورک آؤٹ ہوا جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ کیا تھا سر؟ وہ تھا کہ یہاں پہ 15 لاکھ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد وہ سب کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے. اب وہ تو ہوا نہیں. اب انہوں نے پلان بی کرنا ہے. اس پلان بی کے لیے ان کو ٹائم چاہیے تھا. کو میرے جیسا آدمی ہوتا تو کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے، سوچ کے بتاتے ہیں. بٹ مولانا بینگ دا اسمارٹ گائی یہ انہوں نے ہم پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا جی 2 دن میں ان کو دیتا ہوں. تو اب وہ 2 دن میں ری اسٹریٹجائز کریں گے. جو رابر کمیٹی کے ممبرز وہاں دوسری پارٹیز کے تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے تو یہی کہا کہ جی اب رابر کمیٹی ملے گی، وہ فیصلہ کرے گی آگے کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک ابھی تو بال از کلیئرلی ان ہز کورٹ. اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اسد صاحب کیا آپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے دوبارہ ان سے، اکرم درانی صاحب سے؟ کیونکہ آپ لوگ بہت بات کرتے ہیں جو انہوں نے معاہدہ سائن کیا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن سے، کمٹمنٹس کی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟
نہیں جی، ابھی ہماری ان سے ہم نے ان کو رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم یہ آن ایئر متعدد بار بول چکے ہیں، پرویز خٹک صاحب نے بھی بولا، میں نے بھی بولا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم حاضر ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان کو بھی پتا، اس لیے انہوں نے آج تک کبھی انہوں نے ہم سے استعفے کی بات نہیں کی، ان کو پتا ہے استعفا تو ملنا نہیں ہے، بٹ اگر کوئی بھی سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ اور سر آر یو آلسو فار دا فیکٹ کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، اس کی طرف سے ریزسٹنس ہوگی؟ جی، اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس معاہدے سے زیادہ اہم، معاہدہ بھی اہم ہے، ایک پاسداری ہوتی ہے معاہدے کی، لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہیں وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، اگر وہ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر تو ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں، وہ تو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور سر خدشہ ہے آپ کو کہ اس سے کوئی انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، جانیں جا سکتی ہیں، اس طرح کا، آئی مین از دیٹ ایون اے ڈسکشن ود ان دا گورنمنٹ؟ جی ظاہر ہے، جب تیاری کی جاتی ہے انتظامی طور پہ تو وہ ہر ایونچویلٹی کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن ہماری امید یہی ہے کہ مولانا صاحب نے، میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ اچیو نہیں کیا، میرے خیال میں تو وہ بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں، وہ بالکل ان کی پارٹی ریلیونٹ ہوئی ہوئی تھی، کسی ٹاک شو پہ آپ ان کو بلاتے نہیں تھے، 6 ہفتے سے جو ہے وہ جے یو آئی کی سب باتیں کر رہے ہیں، 70 سیٹوں والی پارٹی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے شو کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ سیکنڈری اسپیکر تھے، بلاول سیکنڈری اسپیکر تھے، اور پرنسپل اسپیکر وہاں پہ فضل الرحمان تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی سٹیج تو آکیوپائی کر لی ہے۔ اب وہ اتنے سمجھدار وہ بھی ہیں کہ وہ ادھر سے لیڈر آف اپوزیشن سے وہ چند دن یا چند ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کی کرسی پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے ایک پول پوزیشن ضرور لے لی ہے جہاں سے وہ اس ریس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسد صاحب، یہ کچھ آپ پیرلل ڈرا کریں گے 2014 سے؟ تب آپ استعفیٰ مانگتے تھے، نواز شریف صاحب استعفیٰ دیتے نہیں تھے، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح قیام ایک جگہ پہ کیا، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ریڈ زون میں جائیں گے، دوسری طرف سے پھر ریزسٹنس بھی آئی۔ ڈو یو سی اینی پیرللز؟ جی، 2 بڑے واضح فرق ہیں 2014 میں اور 2019 میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کیمپین لیڈ کی تھی ایک پارٹی نے جو سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ گیٹنگ پارٹی تھی، جس کا ایک کلیم بنتا تھا کہ اگر الیکشن فیئر ہوں تو ہماری حکومت ہو۔ اس وقت یہ کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نہیں لیڈ کر رہا، اس کے اندر تو بالکل وہ ریلکٹنٹلی آئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی نہیں لیڈ کر رہا، وہ ریلکٹنٹلی آئے ہیں۔ ایک ایسی پارٹی لیڈ کر رہی ہے جس کی 11 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، 10 شاید ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں، تو اگر ساری سیٹیں جہاں مولانا سمجھتے ہیں ان کے لوگ کامیاب ہو سکتے تھے وہ ساری بھی میں جوڑ دوں تو الیکشن کا رزلٹ تو نہیں بدلنے والا تھا۔ اسد صاحب، کیا رینجرز یا آرمی ٹروپس کو ڈپلوائے کرنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، میں ابھی ادھر آتا ہوں، میں پہلے اس کا جواب دوں فرق، بیکاز یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم تمام فورا جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے بعد سڑک پہ آئے تھے، ہم نے الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، کورٹ، سب جگہ ہم گئے تھے، یہاں پہ سیدھا ہی سب سے پہلے وہ سڑک کے اوپر آئے ہیں۔ اور آخری فرق یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے کیونکہ ہم سنجیدہ تھے، ہم تو چاہتے تھے نا کہ الیکشن کی جانچ پڑتال کی جائے، تو ہم 6 اپنے ساتھ وہ لے کر آئے تھے مطالبات، اور اس میں حکومت نے کہا یار آپ ایسا کرے کہ استعفے کو آخری پارٹ میں لے جاتے ہیں، باقی جو ہے اس پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ بھی انہوں نے مسترد مکمل طور پہ نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ سمجھیں کہ اس کو آخری پوائنٹ بنا لیا، اور ہماری ڈسکشنز ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ ڈسکشنز کامیاب ہوئی اور جوڈیشل کمیشن بنا جس کو ہم نے بھی مانا اور حکومت نے بھی مانا۔ بٹ یہاں پہ اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ ہمارے ساتھ جب بیٹھتے تو انہوں نے ایک دفعہ بھی ہم سے کوئی مطالبہ ہمارے سامنے نہیں رکھا، تو اس کی جگہ کون سی دیں گے جہاں پر ہم آگے بیٹھیں گے اور تکلیفیں کریں گے۔ جی اسد صاحب، اور وہ آرمی ٹروپس اور رینجرز کی بات؟ جی، اس کے لیے میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر بیسٹ پوزیشن میں ہوں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پر ہر ایونچویلٹی کی تیاری کرنی چاہیے حکومت کو، اور یقیناً کی بھی تھی۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب مظہر صاحب، یہی بات ویری کوئکلی، ڈو یو تھنک کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اب جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیے وہ آگے ہی کب گئے ہیں جو پیچھے ہٹیں گے؟ مجھے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، جو مین اسٹریم اپوزیشن پارٹی ہے
اس نے مہینے میں کوئی اپوزیشن کی ہی نہیں. جو صورتحال بنی جتنا زیادہ فورسفلی جا سکتے تھے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس ڈی این اے کے ساتھ جاتے ہیں جو مسلم لیگ کا نون کا روایتی ڈی این اے ہے. جو نون لیگ کے اور نواز شریف کے ساتھ لوگ ہیں یا مریم نواز کے ساتھ لوگ ہیں, وہ اس ڈی این اے کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ایک پرانا ڈی این اے پیپلز پارٹی کا رہا ہے. جو پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف حکومت میں ہے, دوسری طرف اپوزیشن میں ہے, اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ لڑائی ہم لڑیں تو کیسے لڑیں. تو وہ حکومتی سطح پہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. پارٹی کی آسک یو ہیئر, جو آپ یہ مریم نواز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ڈی این اے کی بات کریں, اگر ہم یہ کہیں کہ شاید فرق جو ہے وہ کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین اور ان الیکٹڈ لوگوں میں ہے, کون سا کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت پی ایم ایل این میں جو کہے گا کہ یہ لڑائی جو ہے آپ لڑیں اس طرح؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون کے پیش نظر ایک چیز ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ بینک کی پارٹی ہے. اس کے پیش نظر یہ چیز ہے کہ اگلے سال لوکل باڈیز الیکشنز ہونے ہیں, اور وہ کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے کہ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے ان کے لوگوں کی بڑی پیمانے پہ گرفتاریاں ہو جائیں, اور شاید ایم این ایز اور ایم پی ایز اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. وہ مسلم لیگ نون لوکل باڈیز کی جماعت ہے, اور وہ لوکل باڈیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کے لیے پرابلم سب سے بڑی یہ کہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, انہیں یہ خطرہ ہے اور یہ خدشہ ہے کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون جیت تو پی ایم ایل این جیت جائے گی. عبید صاحب, اگر اب یہی بات, اور مظہر صاحب آپ کے پاس بھی یہی سوال لے کے آؤں گی, بٹ ویری کوئکلی بفور دا بریک, اگر ہم پی 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 اور پی ایم ایل این کو اس وقت کے لیے ازیوم کر لیں کہ وہ باہر ہیں, اب مولانا صاحب آگے کدھر لے کے جائیں گے یہ جو 2 دن کے بعد؟ کچھ باہر ہیں, کچھ اندر ہیں. کیا مطلب باہر؟ وہ اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, اس وجہ سے کہ اگر اسلام آباد کے اس میں صورتحال بدلتی ہے, دیکھیں آج جو اسٹیج پر آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کراؤڈ دیکھ کر آئے ہیں نا. کوئی بھی پولیٹیشین جب مجمع دیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے باہر نہیں رہ سکتا. ٹی وی کے کیمراز ہیں, کراؤڈ ہے, جتنا بھی ہے 10,000 کراؤڈ لگ رہا تھا مجھے, میں نے خود دیکھا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی بڑے دھیرے دھیرے سچویشن کے حساب سے آگے قدم رکھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب صرف جو انہوں نے کہا لوکل باڈیز ہی نہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ایمرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں. اگر کوئی سازشی تھیریز کی اگر آپ بات کریں کہ اگر بات ہوتی ہے تو پھر وہ نہ صرف پنجاب میں ادھر تک پہنچے گی کہ رفٹ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں, اگر وہاں پہ ہوگا. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ بھی ہو جائے, جو بھی ہوگا, جب یہاں سے جائیں گے تو حکومت کو کسی نہ کسی طور پہ کمزور کر کے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں کسی کو مضبوط کر کے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس ڈیمانڈ کو نہ آپ مانتی ہیں نہ میں مانتا ہوں کہ جتھے آئے اور اسلام آباد میں آئے اور اقتدار کو چھیننے کی بات کریں. یہ تو کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے, آئینی طریقہ نہیں ہے, اور ہم یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں. جس طرح فیض آباد میں ہوا, جس طرح عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس کی وجوہات کچھ اور تھی, سیاسی وجوہات بھی ہوں گی, طریقہ کار غلط تھا, طریقہ کار پہ آپ نے بالکل صحیح. اور یہ جو کیا حکومت کمزور ہوگی اور کتنی ہوگی, یہ سوال ہم لے کے جائیں گے مظہر عباس صاحب کے پاس, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اویس توحید صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے. مظہر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا جب جائیں گے تو حکومت کو کمزور کر کے جائیں گے. وڈ یو اگری, کتنا کمزور کر کے جائیں گے اور کیسے کمزور کر کے جائیں گے؟ دیکھیں ایک پریشر تو آ گیا ہے گورنمنٹ کے اوپر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ پریشر کس حد تک ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 3-4 دن میں ہوتا کیا ہے اور وہ صورتحال ہوگی. لیکن اگر یہ چیز فضل آؤٹ ہوگی, جو کہ جس کا امکان مجھے کم لگ رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں چیز کوئی نہ کوئی کمپرومائز ضرور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو تصادم ہو جائے. تو اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پولیس اور یا پیرا ملٹری ٹروپس کے ذریعے چیزیں ہینڈل کی جا سکتی ہیں. اس کو بہرحال مذاکرات کے ذریعے ہی ہینڈل کیا جائے گا. وہ مذاکراتی ٹیم سے زیادہ مذاکرات ہوں گے, ان کے علاوہ مذاکرات ہوں گے, تو یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوگا. تو ہر 2 صورتوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے بغیر کچھ لیے چلے جائیں. ہاں, اگر صورتحال بہت زیادہ
मजहर साहब बिल्कुल सही बात करें कि जनरली जो मुज़ाकरात होते हैं या जो गिव एंड टेक होता है वो एक बिहाइंड द सीन्स होता है। तो जो कंस्पिरेसी थियरी अगर हम माने तो पिछली दफे जब धरना खत्म हुआ तो उसमें से निकला ये कि हुकूमत को पता चल गया कि आप मुशर्रफ का ट्रायल नहीं कर सकते। दिस वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू कम आउट ऑफ इट। इस दफे इस तरह की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आई मीन व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ पॉसिबल आउटकम कंस्पिरेसी थियरीज जो हमारे यहाँ चलती हैं? मेरी जो मालूमात हैं वो बिलवास्ता या इनडायरेक्ट जो है वो जो चैनल से गुफ्तगू तो हो रही है। एक कुदूस बिजंजो साहब से बात हुई थी और वो बलूचिस्तान के अंदर जाती ताल्लुकात हैं, गफूर हैदरी साहब के साथ हैं, मौलाना वासे के साथ हैं और कुछ प्रपोजल भी एक सजेस्टिव उसमें मैनर के अंदर वो भी सामने टेबल पे रखे गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको नहीं माना, जाहिर बात है मार्च की तैयारियों में थे। देखिए जो मुझे लगता है बड़ी पिक्चर में मौलाना फजल रहमान साहब रीअलाइनमेंट चाह रहे हैं, रीअलाइनमेंट चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से एक अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, अपने आप की एक सियासी क़ुव्वत को बावर कराना चाह रहे हैं और वो कराना चाह रहे हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के विज़ावी सबका कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि वो एक सियासी दीवार चुन सकते हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट करें जैसे आपने पिछले 30-40 साल मुझ पर ट्रस्ट किया है। दूसरा, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के अंदर जहां पे अफगान अमन मुआहिदा होने वाला है, अफगान तालिबान मुज़ाकराती टेबल पर बात कर रहे हैं। मौलाना समीउल्लाह की रहलत के बाद, डेथ के बाद जो है मौलाना फजल रहमान साहब का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, जो पहले इतना नहीं था अफगान तालिबान में, वो बढ़ा है। तो वहां भी वो अपने आप को पिच कर रहे हैं। मजहर साहब दूसरा बलूचिस्तान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एक अपनी एक जो कहते हैं ना अपनी खोई हुई सियासी जो he wants to regain his lost जो उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस है और जो उनकी एक स्पेस थी। मजहर साहब क्या इतना मतलब कि ग्रैंड एजेंडा के इलेक्टोरल स्पेस भी वापस मिल जाए, बाकी भी जो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल स्पेस, इतना सब कुछ वो अचीव कर लेंगे तो उसमें हुकूमत की क्या कमजोरी होगी? हुकूमत को वो कैसे कमजोर करेंगे? ये तो अपने लिए ही सब कुछ बार्गेन करने आ रहे हैं। इफ वी गो बाय व्हाट ओवैस साहब इज सेइंग। देखिए हमें ये भी समझना चाहिए कि इमरान खान कोई इजी चैलेंजर नहीं है। इमरान खान दीगर सियासतदानों से ज़रा मुख्तलिफ सियासतदान हैं, वरना ज़ाहिर है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते। पिछले हमने चंद दिन में देखा है मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात कर रही होती है लेकिन इमरान खान की जो टोन है वो अपनी जगह बरकरार रहती है। तो अगर मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि किसी प्रेशर में इमरान खान से जो है वो फ़ौज जो है वो रेजिग्नेशन ले लेगी, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान गलती पर हैं। ये तो हो सकता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएं कि इमरान खान खुद इलेक्शन कॉल कर लें, अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मौलाना फजल रहमान के दबाव के तहत इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। ये मुझे सिचुएशन, ये सिनेरियो नहीं सामने नज़र आ रहा। तो ये ज़रूर मौलाना फजल रहमान को वो पिछले 10 साल से वो 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने जो है वो शिकस्त दी और 2018 के इलेक्शन में। तो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में इमरान खान का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है वो गैर मामूली है। वो अलग बात है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि बाकी जगहों पे जो गवर्नमेंट मैनेज हुई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो तय है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने JUI को, ANP को सबको वो दी है, शिकस्त दी है, सबको किया। लास्ट मिनट, सो वेरी वेरी क्विकली कह रहे हैं कि APC की मीटिंग होने वाली है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बुला ली है। अब कीपिंग दैट मीटिंग इन माइंड, कीपिंग असद उमर साहब ने आपसे जो हमसे बात की, आप क्या देख रहे हैं अगले 2-3 दिनों में क्या होगा? 30 सेकेंड्स। देखिए एक थ्रेट परसेप्शन के साथ लेकिन एक सियासी गद्दार भी तो बन सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब को क्लाइमेक्स कैसे पता है? ये तो ऐसी फिल्म है जिसमें मैं और आप तमाशाबीन इस तरह हैं जिसको क्लाइमेक्स का नहीं पता। एंड वी कीप ऑन गेसिंग कि क्लाइमेक्स क्या होगा इस फिल्म का। वही मौलाना फजल रहमान साहब इसी वजह से APC बुला रहे हैं कि भाई आप मेरे साथ आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, अगर आगे खड्डा हुआ तो फिर मैं कहाँ पे क्लिफ हैंगर पे तो नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मजहर साहब जी, मजहर साहब वेरी क्विकली 10 सेकंड्स। बिल्कुल एक जुमला कह दूंगा। आज मैंने एक सीनियर पुराने JUI के लीडर से पूछा मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने कहा वो अपनी गाड़ी में अपना बिस्तर ज़रूर रखते हैं ताकि किसी भी सूरत में जो है अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तो वो बिस्तर अपना इस्तेमाल करें।
تصادم اگر ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن آگے ایک سیاسی گرداب نظر آ رہا ہے جس میں سب پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر Everything is up in the air and nobody really knows where it's going to fall. آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.